میں جس طرح 8 فروری سے پہلے سزائیں دی جانا ضرورت تھی اور سہولت کاری میسر تھی، اس کو مظلوم شو کرنا تھا، اسی طرح الیکشن کے بعد فوری سزائیں معطل کرنا، ختم کرنا ضرورت ہے۔ جی گل کرنا مدلل گل جیسی بھٹی صاحب نے کی ہے کہ میں نے انٹرفیئر نہ کرنا پڑے۔ بھٹی صاحب جان کی امان پاؤں تو عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں بھٹی صاحب کی خدمت میں۔ جی بھٹی صاحب، ایک تو آپ نے جو فرمایا ہے نا کہ میں فوج کے بارے میں کہتا تھا، میں نے یا میری جماعت نے آج تک ادارے کے متعلق کوئی بات نہیں کی، ادارے میں بیٹھے لوگوں کے نام یہ عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی لوگوں کے متعلق بات کرتے ہیں، ادارے کے متعلق بات نہیں کرتے۔ آگے چلیں، فوج کا سربراہ فوج ہوتی ہے۔ نہیں کامران، ایک سیکنڈ سر، ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں آپ کو، بات کرتا تھا، میں بات کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی اگر آئین قانون سے ہٹ کے کوئی کام کرے گا بات کروں گا، مگر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں اجتماعی، وہ یہ ہے بھائی کہ کیا ہم نے جو یہ میرے بھائی کہتے ہیں 9-10 مئی کو گھسیٹ لیتے ہیں، کیا 9-10 مئی 75 سالوں میں کسی جماعت نے کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پھر میں ذکر آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر نہیں کیا 1999 کبھی کسی جماعت نے کیا ہے؟ آرمی چیف جہاز میں اور سیک کر دیا ہے، یہ کبھی کسی جماعت نے کیا ہے؟ سوال ہے میرا ویسے۔ کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، اور اس وقت بھی نہیں کیا تھا۔ بھئی آپ کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں میاں صاحب، آپ کی تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، باقی سب قصوروار ہیں ادھر، آپ تسی مننا تھوڑی ہے۔ میری بات یار کامران، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر، آپ کا حق ہے سوال کرنا، مگر اجازت دیں کہ دوسرا جی جواب آپ سے بات ہو رہی ہے سر، آج تو 1 to 1 چل رہا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو منوائیں کہ آپ سر، میں آپ کو نہیں منوا رہا، آپ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا آپ کا الزام ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الزام تھا، اور الزام تھا ہی تو آپ نے ہائی جیکر بنا کے مجھے سزا دی، اور پھر آپ نے ہی وہ سزا ختم کی، پھر آپ نے افسوس کیا کہ آپ ہائی جیکر نہیں تھے جب تیسری دفعہ مجھے وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ میاں صاحب میری گل سن لو، میاں صاحب میری گل سن لو، اے پاکستان جو ہوتا رہتا ہے، ہونی میں نے تو اے خدشہ ہے کہ عمران خان نے جنہیں بھی کیسز دے، خدشہ نہیں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں کل اس سارے کیسز وہ بری ہو جائے، یہ تو ہر پولیٹیشین کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ جب آپ کنوکٹ ہوئے وہ بھی کرائٹیریا نہیں، میں مان لیتا ہوں، جب آپ بری ہوتے ہیں وہ بھی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اب اس کے آگے چلیں۔ میں کامران صاحب، میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، مگر ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی نے پاکستان کے اندر 9-10 مئی نہیں کیا، اور اگر عمران خان کا جو آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میں بھی اسی طرح سن اور دیکھ رہا ہوں، یہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نہیں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کلیئر کریں نا بات۔ میں جس طرح 8 فروری سے پہلے سزائیں دی جانا ضرورت تھی اور سہولت کاری میسر تھی، اس کو مظلوم شو کرنا تھا، اسی طرح الیکشن کے بعد فوری سزائیں معطل کرنا، ختم کرنا ضرورت ہے۔ اچھا اب رک جائے، ادھر رک جائے، سہولت کاری رک جائے، ادھر رک جائے سر، مجھے اب آپ سے بات ہو رہی ہے نا میاں صاحب، اب تو آج تو ہاف 1 to 1 چل رہا ہے۔ 8 فروری سے پہلے یہ سزائیں دے کر عمران خان کو سہولت کاری کس نے کی بقول آپ کے؟ میں جن کے بارے میں کہا کرتا تھا 9-10 مئی سے پہلے کہ سہولت کاری اس کو میسر ہے، تو 9-10 مئی کو پھر خود احتسابی ایک ادارے نے کر کے ثابت کیا کہ سہولت کاری میسر تھی اس کو۔ آج ذرا کسی اور ادارے سے سہولت کاری اس کو میسر ہے، اور وہ بھی اگلے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ادارہ کون سا ہے؟ اور میں یہ کہہ دوں، اگر وہ دیکھیں طاقتور ادارے جو ہیں، خدا نہ خواستہ عدالتوں کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ شاہد صاحب کا ادارہ تھوڑی کر سکتا ہے جی، خدا نہ خواستہ عدالتوں پہ تو نہیں الزام لگا رہے آپ میاں صاحب؟ یار مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ جو ججمنٹ آ جاتی ہے دنیا میں اس پہ بات کی جا سکتی ہے، جو ججمنٹ مجھے اچھا آپ مجھے سر آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آئی، بات کر رہا ہوں سر آپ کی پوائنٹ آ گیا، مجھے ایک بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی 8 فروری کے بعد عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا، سہولت کاری ہو رہی ہے۔ بھٹی صاحب یہ کون ہے جو ریاست اور عدالت کے شکنجے سے عمران خان کو چھڑا لے گا؟ وہ کون ہے؟ میاں صاحب تو نام نہیں بتا رہے۔ کنفیوژن سے بچنے کے لیے جی میں سوالات فریم کرتا ہوں میاں جاوید لطیف صاحب کے لیے۔ میاں صاحب، حکومت آپ کی ہے، عدالتی نظام انڈیپینڈنٹ ہے،
اداروں کے ساتھ 9 مئی کو لے کے ان کو رنجیدہ ہے، ان کا معاملہ ویسے ہی بڑا وہ چل رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں، عمران خان والے معاملے میں آپ جب یہ کہتے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے تو آپ اپنی گورنمنٹ پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، آپ ادارے پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، عدالتوں پہ بھی الزام لگا رہے ہیں. کہیں سہولت کاری؟ میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے کوئی سہولت کاری نہیں. اگر وہ چھٹیں گے عدالتی پروسیس کے ذریعے چھٹیں گے، کوئی ڈیل بھی نہیں ہو رہی دونوں طرف سے. میری ایک گزارش سن لیں. آپ نے وقفے سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ کریڈیبلٹی ہے، ان کو کریڈٹ جانا چاہیے اداروں کو کہ انہوں نے صاف شفاف انتخابات کروائے 8 فروری کو. بھئی میں اگر تو وہ مان لیں دیگر جماعتیں کہ خاص طور پر پی ٹی آئی کہ پورے پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں تو جویل لطیف سب سے پہلے کہے گا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے انصاف ہوا ہے، میں ہار گیا. اور اگر وہ کہیں جہاں سے جیت جائیں وہاں کہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، اور جہاں سے کہیں وہ ہارے ہیں وہاں کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا مجھے کہنے کی یہ حق مجھے حاصل نہیں ہے کہ میں بھی اپنے حلقے کی بتا سکوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے. اور یا پھر آپ یہ کہیں کہ پورے پاکستان میں ایک جیسے انتخابات نہیں ہوئے، ہر حلقے کی صورتحال مختلف ہے، پھر بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک جیسے انتخابات ہوئے ہیں اور آپ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں اداروں کو تو میں مان لیتا ہوں، پھر دوسروں کو بھی منع کریں. اب ایک بات اور آپ نے فرمائی ہے، آپ نے کہا ہے کہ سہولت کاری کیسی کہ آپ کی حکومت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا نہیں ہو رہی، سہولت کاری ہے. 1 ماہ ہوا ہے حکومت بنے، پھر باقی 10 ماہ کی بات کون کرے گا؟ 10 ماہ میں کیوں نہیں اس کیس کا فیصلہ؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے، ضروری یہ ہے کہ 9-10 مئی کے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ضروری یہ ہے کہ ریاست کے اداروں پہ حملہ ہوا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. دوسرا، آپ نے میرے بھٹی صاحب نے فرمایا کہ وہ کھڑے نہیں رہتے. بھٹی صاحب، بیٹیاں سب کو عزیز ہوتی ہیں، مائیں سب کو عزیز ہوتی ہیں، بہنیں بڑی عزیز ہوتی ہیں. ایک شخص جس کو آپ یہ تانا دے رہے ہیں وہ بیٹی کو پاکستان باہر تھا لے کر آیا جیل جانے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے نہیں، جیل میں جانے کے لیے آیا اور جیل جا کے دکھایا. پھر تو کبھی مان لیا کریں، پھانسی چڑھ کے کوئی بندہ یہ منوائے آپ کو کہ میں کھڑا ہوں، نہ کریں اس طرح. دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کاغذ جب ریجیکٹ کروائے جا رہے تھے، جو تجویز کنندہ تائید کنندہ اٹھائے جا رہے تھے، میں نے اس وقت بھی مذمت کی تھی. جب بلہ چھینا جا رہا تھا میں نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے اس طرح کا بہیو سلوک قوم کو پسند نہیں آئے گا. میاں صاحب، آپ جہاں تک کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کرتا، عمران خان کی گرفتاری کی میں مذمت کرتا، جو بنی گالہ میں دہشت گردوں کو ڈھال بنا کر آپ کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، میں عمران خان کی اس گرفتاری کی مذمت کرتا. جب گڈ ٹو سی یو ایک چیف جسٹس کہیں گے اس ملزم کو، تو پھر میرا کیا رہ جائے گا؟ یہ باتیں بھٹی صاحب میاں سوچ صاحب لیا اب میرا کریں، سوال پھر سن کیا لیں. کریں. میاں صاحب میرا ایک سوال سن لیں. آپ لوگ کب سے اقتدار میں ہیں؟ 1985 سے 85 سے آپ اقتدار میں، آج تک آپ اقتدار میں ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 25-30 سال عام بندہ مر جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا؟ تو آپ یہ کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں عدالتوں کو کہ عمران خان پہ جو کیس چل رہا ہے اگر وہ 1 سال اس کو ہونے کو آیا ہے تو وہاں پہ سہولت کاری ہو رہی ہے؟ آپ نے کون سی جوڈیشل ریفارمز کر دی کہ یہاں پہ کیسوں کے فیصلے ہو جائیں؟ آپ نے کون سے ججز لگا دیے میرٹ کے اوپر جو فیصلے کر دیں؟ سر سن تو لینا، میں نے آپ کی اتنی بات سنی، میری عرض تو سن لیں. آپ کا یہ کہنا کہ کیونکہ عمران خان کا فیصلہ 1 سال میں نہیں ہوا تو یہاں پہ سہولت کاری ہو رہا ہے، کوئی ادارہ کر رہا ہے، کوئی ادارت کری، سر یہ تو بہت بڑا مفروضہ ہے میاں صاحب. یہاں پہ تو 5-5 سال کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے بھٹی صاحب سے کی اس کا جواب جی فرمائیے. ایک سیکنڈ، آپ کی جواب، آپ کے سوال کا اگر مناسب سمجھیں تو کامران صاحب جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ عمران خان کے کیسز کیا، تو فارن فنڈنگ کیس 7 سال 10 سال لٹکا رہا تھا، اس کو ایک الگ رکھتے ہیں، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھا کریں. تو یہاں پہ عدالتی سسٹم بھی ایسے ہے، حدیبیہ پیپر مل کا بھی صدیوں پہ لٹکا رہا تھا. جی نہیں
ایک سیکنڈ میرے بھائی تھوڑا سا تحمل سے جی میں یہ آپ کی خدمت میں جسارت کر رہا ہوں کہنے کی کیس پہ سزا ہوئی 3 کیسز میں، اور مجھے یہ بتا دیں پاکستان میں کہیں ایسا نظام ہے کسی اور کے لیے کہ 2 ماہ کے اندر آؤٹ آف ٹرن اپیل سن لی جائے؟ یہ سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ 2 ماہ میرا تو کیس 5 یار سال نہ سنا آپ کو جائے بھی بڑا کہ پریولیج باری ملا نہیں آپ کی آئی۔ دفعہ، تو جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے باعزت بری کیا. یار میاں صاحب آپ پتہ نہیں کن چکروں میں چلے گئے. یہ ثابت کر رہا کہ عمران خان کو سہولت کاری مل رہی ہے، یہ بڑا مشکل بات ہے. مجھے آپ ثابت نہیں کر پائیں 5 گے. سال بعد مجھے بری کریں آپ 5 سال بعد، دوسرے کو بری کریں آپ 2 ماہ کے بعد. یہ دیکھیں تو صحیح نا یار. اور میں جو کیس کی بات کر رہا ہوں سہولت کاری کی، وہ 9-10 مئی کا کیس ہے بھائی، میرا ذاتی کیس نہیں ہے. تو بھائی آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس کے اندر یار؟ وہ ہم ریاست ہے، میڈیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یار. آپ لوگوں کب سے ہمدردی ہوگی ادارے سے؟ میں دوبارہ اس طرح کا ہوتا دیکھ رہا ہوں. نہیں ایوی ہوتا ہوا اس دیکھ لیے رہے کہ ہیں میں آپ. اس طرح کا ہوتا میں تو دوبارہ حیران ہوں دیکھ کہ رہا آپ کو کس دن میاں صاحب کا کون سا دن آیا ہے، کون سی یہ میریکل معجزہ ہو گیا کہ آپ ادارے سے اتنا آپ ہو گئے کہ آپ ادارے کو تو اتنی پرواہ ہو رہی کہ وہ کب فیصلہ ہوگا، وہ عدالت کے ساتھ چل رہے. آپ کو تو آپ کا دل پھٹا جا رہا ہے. آپ تو یار بھائی یہی ہے سہولت کاری، یہی ہے سہولت کاری. اور سہولت بٹی کاری صاحب کہتے کس کو ہے؟ میں تو